ہے۔ ان دونوں صورتوں کے چند مضامین آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے، شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ رب نے فرمایا ہے کہ انبیاء کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور فرمایا وَبَعْدَهُمْ رَفَعَ دَرَجَاتٍ، بعض ایسے بھی ہیں جن کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں بعض سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو تمام انبیاء پر بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام تمام مخلوق میں سب سے افضل والا ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ عام انسانوں کے جہاں مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولیاء اللہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صحابہ کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں انبیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں انبیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم پیغمبروں کی 5 پیغمبر ہیں جو اولو العزم ہیں، ان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ان 5 پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضور علیہ السلام کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ انتہا کیا ہے خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔ یہ حضور علیہ السلام کا مقام غالباً بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو انبیاء ہیں، انبیاء میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے پارے کے شروع میں ہی ایک بہت بڑی آیت ہے جسے قرآن کی سب سے اعظم آیت کہا جاتا ہے، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، اس کے پڑھنے کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دے تو اس کو کیا کیا فضائل اور کیا کیا فوائد اس کو حاصل ہوں گے، تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بزرگان دین نے لکھا ہے جو شخص نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھے وہ مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ تنگ دست اور محتاج ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی شخص اسے لکھ کر اپنے گھر میں کہیں بلند جگہ پر رکھ دے، اگر اس کے گھر میں فاقہ کشی تنگ دستی ہوگی اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے مدد فرما کے اس کے گھر میں کشادگی پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یوں بھی تھا، بزرگان دین نے یوں بھی لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ جن کی پہلی 5 آیات پڑھ کر پانی پہ دم کیا جائے، جہاں کی جنات وغیرہ کا بسیرا ہو وہاں گھر کے آس پاس پانی چھڑک دیا جائے تو جنات وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات کے وقت پڑھ کے سو جائیں تو انشاءاللہ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحان۔ یہاں 3 بڑے اہم واقعات ایک ہی رکوع میں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا وفات پانے کے 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ نمرود کے ساتھ جو آپ کا مناظرہ ہوا تھا، تو نمرود چونکہ کافر تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دین حق کی دعوت دی، وہ نہیں مانا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا۔ اس نے اپنی حکومت میں یہ قانون بنا رکھا تھا کہ جو بھی شخص غلہ اناج وغیرہ لے گا وہ بادشاہ نمرود کے پاس آئے گا، اس کو خدا مانے گا، تسلیم کرے گا، تب اس کو غلہ اناج ملے گا۔ نمرود کے بارے میں آتا ہے یہ کافر بادشاہ وہ ہے جس نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے۔ اس کافر نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی۔ اللہ۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے۔ اس نے کہا آپ کا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم خدا نہیں، تم خدا کے بندے ہو۔ تو اس کو غصہ آیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار سے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھر تشریف لے گئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جو معتقدین متبعین تھے ان کے ساتھ کہیں جا کر بیٹھے ریت کے ٹیلے کے پاس، وہاں اپنے تھیلے میں ریت بھری اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ریت کو آٹے میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔
نبی کی دعا ہے. آپ یقین جانیں جی، اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے آپ جو بھی دعا کریں گے رب قبول فرماتا ہے. اس کے ہاں دیر نہیں لگتی. پتھر کو سونا بنا دے، سونے کو پتھر بنا دے، دیر نہیں لگتی. مٹی کو ہیرے جواہرات بنا دے، ہیرے جواہرات کو مٹی بنا دے، اس کے ہاں دیر نہیں لگتی. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا جو رب سے رابطہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، رب پر جو یقین ہے وہ کامل ہونا چاہیے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں گئے، اس سے مناظرہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، جس کو موت کی سزا تھی اس کو رہا کر دیا. کہنے لگا یہ دیکھو میں نے اس کو یہ زندگی دے دی، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو قتل کروا دیا. اس نے کہا دیکھو اس کی زندگی تھی لیکن میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ زندگی اور موت دینے کا کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی بڑا ہی بے وقوف اور احمق شخص ہے جو زندگی اور موت کا یہ مطلب لیتا ہے. تو آپ نے دوسری دلیل پیش فرمائی. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو خدا ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اللہ فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا. نمرود لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس نے غصے میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلوائی، آگ میں پھینکا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو آپ کے لیے گلزار بنا دیا. سبحان اللہ، آگ میں بھی آپ محفوظ رہے. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. آپ کی قوم پر کافروں نے حملہ کر دیا تو کئی بنی اسرائیلیوں کو، تقریباً 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. بیت المقدس میں رہتے تھے فلسطین میں. 1 لاکھ بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے. 1 لاکھ بنی اسرائیل کو اس نے ملک بدر کر دیا، اور 1 لاکھ بنی اسرائیل کے مرد و عورت اور بچوں کو اپنے غلام اور لونڈی بنا لیا. جن کو گرفتار کر کے غلام لونڈی بنایا ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. وہ ان کو پکڑ کے لے گیا. کچھ دنوں کے بعد کسی طرح اپنے موقع پا کر وہاں سے رہا ہوئے گدے پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف تشریف لائے، اپنے شہر میں، بستی میں. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ساری بستی تیس نے سب کچھ توڑ پھوڑ کے تباہ و برباد کیا ہوا ہے. تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس ویران اجڑی ہوئی بستی کو دیکھا، جہاں پہلے گھر تھے اب وہاں ویرانہ ہے، یعنی سبحان اللہ. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہیں بے ساختہ پکارے، بے ساختہ زبان سے نکلا میرا رب اس کو کس طرح دوبارہ آباد فرمائے گا. اللہ بے ساختہ نکلا. یہ کہا اور آپ تھوڑا سا چلے، کچھ پھل وغیرہ درختوں سے اتارے، کچھ انگور وغیرہ لیے، اپنے جھولے میں تھیلے میں ڈالے، اور ایک درخت کے نیچے جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹے. آپ لیٹے تو پھر لیٹ ہی گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت عطا فرما دی. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا. تو حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کم لبستہ، عزیر بتاؤ ذرا کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرے رہے. عزیر علیہ السلام اٹھے تو اپنے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، داڑھی کو، سر کے بال بھی کالے ہیں، داڑھی بھی کالی ہے، جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ صحیح سلامت ہیں، لیکن گدے کو دیکھتے ہیں اس کی تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں. یہ دیکھ کے بڑے حیران ہیں کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، میں صحیح سلامت ہوں، میرا کھانا پینا صحیح سلامت ہے، یہ گدے کو کیا ہوا. تو آپ سوچ ہی رہے تھے، رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی. فرمایا کم لبستہ، عزیر کتنے دن یہاں پہ ٹھہرے، کتنا عرصہ. تو آپ نے ایک اندازہ لگایا اپنے آپ سے اور اپنے کھانے سے کہ میں 1 دن ٹھہرا ہوں یا 1 دن کا کچھ زیادہ حصہ. تو رب کریم نے فرمایا بل لبست مئۃ عام، اے عزیر تم 100 سال تک یہاں پہ ٹھہرے رہے ہو. اللہ 100 سال. حضرت عزیر علیہ السلام پکار اٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ذرا گدے کی طرف دیکھو. گدے کو دیکھا تو ہڈیاں بوسیدہ تھیں. رب نے فرمایا ان ہڈیوں کو حکم دو عزیر کو یہ اگٹھی ہو جائیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے حکم دیا، اگٹھی ہو گئی. فرمایا عزیر اب دیکھو یہ ان پہ گوشت کیسے چڑھتا ہے. ہڈیوں پہ آپ کے دیکھتے ہی گوشت چڑھ گیا، گدے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا. اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے حکم سے گدہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ.
جب یہ نشانی عزیر علیہ السلام نے دیکھی تو فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کیا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا میں جانتا ہوں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر، میں تو کہتا تھا تو بستی کیسے آباد کرے گا، تو نے میرے سامنے مردہ گدے کو اٹھا دیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے وفات پائے ہوئے 70 سال گزرے تھے۔ فارس کا ایک بادشاہ تھا جو نیک تھا، اس نے دوبارہ بیت المقدس کو آباد کرنا شروع کیا۔ آپ کو 70 سال گزرے تھے وفات پائے ہوئے، اس نے دوبارہ آباد کرنا شروع کیا، بیت المقدس کی آبادی اس نے دوبارہ آباد کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 سال پورے ہوئے تو 30 سال میں وہ شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام اٹھ کے دوبارہ اپنے شہر کی طرف آئے، دیکھا تو وہ بڑی خوبصورت بلڈنگیں ہیں، جو ویران ٹوٹے پھوٹے گھر تھے وہ اب شہر بنا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا یہ کیسے آباد کرے گا، تو رب نے اسی وقت اپنے نبی کو سلایا 100 سال تک، پھر اٹھا کے دکھایا کہ دیکھ میرے نبی میں کیسے آباد کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ عزیر علیہ السلام اپنے گھر کے پاس تشریف لائے، ڈھونڈتے ہوئے جہاں آپ کا گھر تھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، بوڑھی ایک بیٹھی تھی۔ آپ نے جا کر اس سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ عزیر کا گھر ہے، لیکن عزیر اب کہاں، اسے تو 100 سال ہو گئے غائب ہوئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں عزیر ہوں۔ تو بڑی بیوی نے کہا بیٹا عزیر تو اس وقت وہ بچی تھی، اس نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی اور فالج کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی تھی۔ اس نے کہا بیٹا مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو، عزیر تو 100 سال ہو گئے غائب ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ عزیر ہیں تو عزیر علیہ السلام کی نشانی یہ ہے وہ جو بھی دعا کرتے تھے اللہ قبول فرماتا تھا، تو آپ دعا کریں اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرمائے اور میری اس بیماری فالج کو بھی دور فرمائے، مجھے صحت عطا فرمائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے اس بڑی بی کو آنکھوں کی روشنی بھی عطا فرمائی، صحت بھی عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ اس نے جو آنکھیں کھول کے دیکھا تو پکار اٹھی واقعی آپ ہی عزیر ہیں، سبحان اللہ، پہچان لیا اس نے، سبحان۔ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی جہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس وقت اس کی عمر 118 برس ہو چکی تھی، سبحان اللہ، 118 سال۔ عزیر علیہ السلام اب اٹھے ہیں، 100 سال وصال کے نکالیں تو آپ کی عمر 40 سال ہے، بیٹی کی عمر 118 سال۔ اللہ، بڑی بھی وہاں لے کر گئی، کہنے لگی دیکھو یہ عزیر آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، عزیر علیہ السلام کہاں ہیں، کب کے وہ گم ہیں؟ اس بوڑھی بی نے کہا نہیں یہ عزیر ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے کہا میرے والد صاحب کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں بالوں کا گچھا ہے اور اس کی شکل چاند کی مانند ہے۔ تو عزیر علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا تو آپ کے کندھوں کے درمیان میں وہ نشانی موجود تھی، سبحان اللہ۔ پھر کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو سنائیں۔ عزیر علیہ السلام نے پوری تورات اسی وقت زبانی سنا دی، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ ہمیں کون بتائے گا کہ یہ تورات وہی ہے جو انہوں نے پڑھی ہے، یہ وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی؟ تو ایک شخص بولا، اس نے کہا جب یہ شہر تیس نیس کیا گیا تھا میرے دادا نے تورات کا ایک نسخہ اپنے انگور کی بیل کی جڑ میں چھپایا تھا، اگر کوئی مجھے اس کی نشاندہی کر دے تو میں وہاں سے توریت کی ایک جلد نکال کے لاتا ہوں۔ تو لوگ گئے، ڈھونڈ تلاش کی، انگور کی بیل مل گئی، وہاں اس کی جڑ سے کھود کر تورات کا نسخہ نکالا، لے کر آئے جو حضرت عزیر علیہ السلام نے سنائی تھی، اس سے ملایا تو حرف بحرف وہی تھی جو عزیر علیہ السلام نے سنائی تھی، سبحان اللہ۔ پھر لوگوں کو یقین ہوا کہ واقعی آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ عرض کی مولا کیوں نہیں، یقین ہے تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن دل کو مطمئن کرنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کچھ پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرو، ان کا گوشت ادھر ادھر پہاڑوں پہ بکھیر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، انہیں ذبح کیا، ان کے سارا اپنے پاس رکھے، باقی سارا کاٹا پیٹا ادھر ادھر پہاڑوں پہ بکھیر دیا۔ کہتے ہیں وہ 4 پرندے، ایک مور تھا، مرغ تھا، کبوتر تھا اور گدھ، یہ 4 پرندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بکھیر دیا۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم
اب تم انہیں بلاؤ، یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کو آواز دے کر بلایا، تو وہ کٹے ہوئے پرندے ان کا گوشت جوڑ کے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے سڑوں سے جڑ گئے۔ سبحان اللہ اللہ، انبیاء کی شان کیسی ہے، سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، فرق صرف اتنا ہے جو رابطہ انبیاء کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ عام کسی فرد کا نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کو بھی نصیب ہوتا ہے انبیاء کے طفیل۔ اس صورت میں اس پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم پھل وغیرہ کا ذکر ہے، یوم میثاق کا ذکر ہے، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مباہلے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک بات عرض کر دوں، بہت ساری ہیں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا ہے، جن میں ایک آپ کا دوست تھا جو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کا نام آزر تھا، عین الف آ، آزر۔ تو اس کی بہن نے آپ تک خبر پہنچائی کہ اس پہ نزع کا عالم طاری ہے، دعا فرمائیں بچ جائے یا آئے آپ تشریف لائیں۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان میں 3 دن کا فاصلہ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بعد جا کر پہنچے۔ اس کو لوگوں نے دفنا بھی دیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی بہن کے پاس گئے، فرمایا بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے؟ تو وہ آپ کو اس کی قبر پہ لے گئی۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ، وہ قبر سے زندہ ہو کر اٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ مدت تک، وہ کئی عرصے تک، جب تک رب نے چاہا وہ زندہ رہا، اس کی شادی بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی۔ سبحان اللہ، اس نے دنیا میں زندگی بھی گزاری۔ اسی طرح آپ نے ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کو زندہ فرمایا۔ ایک لڑکی تھی، اس کو زندہ فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو تو مدت ہی کیا ہوئی ہے، 2 3 دن ہوئے، یہ تو اصل میں مرے ہی نہیں تھے، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں تو ہم کہیں کہ واقعی آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ کس کو زندہ کروں؟ تو وہ آپ کو پکڑ کے حضرت سام بن نوح کی قبر پہ لے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پہ۔ تو وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ان کے لیے فرمایا قم بإذن اللہ۔ تو حضرت سام جو ہے قبر سے ہڑبڑاتے ہوئے، گھبراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ سمجھے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کرنے کے بعد ان کو دوبارہ موت عطا فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ بعد میں زندہ رہے کچھ عرصہ، بعض میں ہے کہ اسی وقت ان کا دوبارہ وصال بھی ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ رب سے دعا کریں موت کی جو تکلیف ہے اب مرتے وقت وہ دوبارہ نہ ہو، اللہ، اب وہ تکلیف نہ ہو جو پہلے ہوئی تھی موت کے وقت۔ اللہ سے پتہ چلا موت کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ، یوم میثاق کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام کی محفل سجائی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو میں دنیا میں تمہارے پاس اپنا ایک پیارا محبوب نبی بھیجوں گا، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ اقررتم، کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا۔ رب نے فرمایا تم خود بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے۔ وہ نبی کون تھے جن کے لیے یہ محفل سجائی گئی؟ بالاتفاق تمام مفسرین، تمام محدثین، سب کے نزدیک یہ محفل اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی عالم ارواح میں وعدہ لینے کے لیے یوم میثاق کے دن جو محفل سجائی، وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے سجائی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم شان ہے حضور علیہ السلام کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی امت کو یہ پیغام دیتے رہے ہیں کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ، یہی وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی حضور کو جانتے تھے کہ یہ نشانیاں یہاں تشریف لائیں گے، یہ آپ کا نام ہوگا، یہ آپ کے کام ہوں گے، وہ پہلے سے جانتے تھے۔ اللہ،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔